اگر سورج غروب ہونے سے چند لمحے پہلے روزہ توڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جواب: ایسا کرنا جائز نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ سوال: کیا خواتین حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ جواب: نہیں، ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں خوشبو یا پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن ایسی دھونی یا بخور استعمال کرنے سے گریز کریں جس کا دھواں حلق میں جا سکتا ہے۔ سوال: کیا سحری کی فوراً بعد سونا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن بہتر ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ سوال: کیا شوگر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر ڈاکٹر کے مطابق روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا یا فدیہ دینا ہوگا۔ سوال: اگر اذان فجر کے دوران کھانے یا پینے میں مشغول ہو تو کیا روزہ ہوگا؟ جواب: اگر اذان سے پہلے کھا رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اذان کے بعد فوراً رک جانا چاہیے ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں ناک یا کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، اگر وہ دوا حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال: کیا روزے میں تیراکی کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن اگر پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال: کیا کوئی شخص روزے کے دوران خون کا عطیہ دے سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن اگر اس سے جسم کمزور ہو جائے تو افطار کے بعد دینا بہتر ہے۔ سوال: کیا سگریٹ یا ویپ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ یہ دوا پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سوال: کیا روزے میں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، لیکن روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے کیونکہ جھوٹ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ سوال: کیا روزے میں دانت سے خون آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، جب تک خون حلق سے نیچے نہ جائے روزہ برقرار رہے گا۔ سوال: کیا افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں جلدی کرنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: کیا تراویح کے بغیر روزہ مکمل ہوگا؟ جواب: جی ہاں، تراویح سنت موقدہ ہے لیکن فرض نہیں۔ سوال: اگر کسی کو نیند میں روزہ یاد نہ رہے اور وہ کچھ کھا لے تو کیا ہوگا؟ جواب: یاد آنے کے بعد فوراً کھانے سے رک جائے تو روزہ برقرار رہے گا، لیکن جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں چیونگ گم چبانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے جو حلق سے نیچے جا سکتا ہے۔ سوال: کیا روزے میں کھیل کود یا ورزش کرنا جائز ہے؟ جواب: ہاں، لیکن سخت ورزش سے پرہیز کرے تاکہ جسم زیادہ کمزور نہ ہو جائے۔ سوال: کیا نیت کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، چاہے دل میں ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نہیں، اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا، حدیث کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ سوال: روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اب کھانے پینے، جان بوجھ کر کے کرنے، حیض یا نفاس آنے، مباشرت کرنے اور کوئی دوا یا انجیکشن لینے سے۔
جو غذائیت پہنچائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، رمضان میں اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ جواب، اعتکاف عبادت کے لیے مسجد میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ سوال، اگر کسی کا روزہ قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، روزے کی قضا رکھنی چاہیے۔ اگر بیماری یا کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ سوال، کیا روزے کی حالت میں دانت صاف کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، روزے کی حالت میں مسواک یا بغیر ذائقے والی ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا جائز ہے، بشرطے کہ پانی حلق میں نہ جائے۔ سوال، کیا سفر کے دوران روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ جواب، ہاں، اگر سفر مشقت والا ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ سوال، کیا غیر مسلم رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں روزہ صرف مسلمانوں پر فرض ہے۔ سوال، کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ جواب، نہیں، سحری کرنا فرض نہیں لیکن سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ سوال، اگر کسی کو رات میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ متاثر ہوگا؟ جواب، نہیں، روزہ برقرار رہے گا لیکن غسل کر کے پاکی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ سوال، رمضان میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے؟ جواب، قرآن کی تلاوت، نفل، صدقہ و خیرات، دعا، ذکر اور استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ سوال، رمضان کے آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ سوال، رمضان کے آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں عبادت میں بہت مشغول رہتے تھے۔